نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں، کتاب الوضو میں ہے، اور آج کی حدیث ہے 216۔ باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ۔ باب اس بارے میں کبائر میں سے ہے، یعنی کبیرہ گناہ میں سے ہے، ان یہ کہ لا نہ یستترا اپنے آپ کو بچائے، من بولہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ انسان پیشاب کرتے وقت اپنے آپ کو اس کے چھینٹوں سے نہ بچائے، اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کے مختلف حصوں کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب امام بخاری نے یہ باب کیوں باندھا ہے؟ تو چونکہ یہ کتاب الوضو کر رہے ہیں ہم، اور وضو جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وضو کے توڑنے والوں میں سے، وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے ایک، انسان جب اپنے بول و براز کے لیے واش روم جاتا ہے، جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پیشاب کے چھینٹوں سے بھی انسان کی پاکی کا تعلق ہے، کہ انسان مکمل پاکی پر نہیں ہوتا اگر اس کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری کتاب الوضو میں اس حدیث کو لائے ہیں، یہ اس باب کو باندھا ہے۔ تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ۔ تو ہمیں عثمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں جریر نے بیان کیا، انہوں نے منصور سے، انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بحائط ایک باغ سے، من حیطان المدینہ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ سے گزرے، او مکہ یا پھر مکہ تھا۔ اب یہ جو جریر ہیں، جو راوی جریر، ان کو حدیث بیان کرنے میں شک ہو گیا اب کہ یہ مدینہ کا باغ تھا یا مکہ کا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، لیکن ہمیں دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ کا باغ تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، تو پھر فسمع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، صوتا آواز، انسانینی، دو اشخاص کی، دو لوگوں کی آوازیں سنی، یعذبانی، ان کو عذاب ہو رہا تھا، عذاب دیا جا رہا تھا، فی قبورہما، ان کے قبروں میں، یعنی وہاں پر دو قبریں تھیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز سنائی دی کہ اس کے اندر جو دو انسان ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کی قبر میں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے اور لوگوں نے نہیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے اذن سے انہوں نے یہ سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعذبانی، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبانی فی کبیر، اور نہیں عذاب دیا جا رہا کسی کبیر، کسی بڑی بات پر، کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں۔ اچھا، یہ جو ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کسی بڑے گناہ پر، کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو دیکھیں، جس گناہ میں ہماری شریعت میں کسی گناہ میں اگر ہمیں وعید بتائی جاتی ہے، کوئی اس کا عذاب، اس کی سزا بتائی جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے،
کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہاں پر، کیا اس کا مطلب لیا گیا آپ کی بات کا، کہ یہ ایسے گناہ پر ان کو سزا دی جا رہی ہے جس کو عام طور پر لوگ بڑا نہیں سمجھتے، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اس کو ایک معمولی بات سمجھ کے اس میں لاپرواہی کر جاتے ہیں، اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا کہ یہ ایسے گناہوں پر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے جو کہ جن کو چھوڑنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا ہے، انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، مگر انسان اس میں لاپرواہی کرتا ہے۔ یہ دو معنی لیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عذاب قبر ہو رہا تھا، اس لیے دونوں گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احدہما لا یستتر من بولہ، تو ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ، اس کا کیا عادت تھی کہ وہ اپنے پیشاب کے چیٹوں سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور کانا جہاں ہوتا ہے اس میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ شخص اس معاملے میں ہمیشہ لاپرواہی کرتا تھا کہ اس کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر پیشاب کے چیٹے گر جاتے اور وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اور دوسرا شخص وَكَانَ الْآخَرُ، اور جو دوسرا تھا اس کی کیا عادت تھی، اس میں بھی کانا ہے یعنی کہ ہمیشگی ہے، اس کی عادت تھی اس شخص کی بھی، یمشی، وہ چلتا تھا، بالنمیمتی، وہ جہاں جاتا چغل خوری کرتا رہتا تھا، چغلی کرتا رہتا تھا لوگوں کی۔ اور چغلی کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی کے عیب، کسی کی باتیں، وہ باتیں جو پسندیدہ باتیں نہیں ہوتی، انسان دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، اس قسم کی منفی باتیں وہ لوگوں کو بتاتا رہتا تھا، ایک کے پاس جا کر اس کی بات بتائی، دوسرے کے پاس جا کے اس کی بات بتائی، تو وہ اس کے اندر نمیمہ کی عادت تھی، اس کے اندر چغل خوری کی عادت رکھتا تھا۔ تو دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے غیبت کرنا کسی کی، اور ایک ہوتا ہے چغلی کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، غیبت جو ہے شریعت میں اس چیز کو غیبت کہتے ہیں کہ انسان کسی کی برائی اس کو پتہ ہے، کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی عیب ہے، اس کو معلوم ہے، اب وہ اس کی غیر موجودگی میں اس عیب کو ذکر کرے، اس میں جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، اس انسان کے اندر واقعی وہ عادت ہوتی ہے یا وہ برائی ہوتی ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کو وہ بات بتانا جو ہے وہ غیبت ہے، اور غیبت کا بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کو بہت ناپسند کیا گیا ہے ہماری شریعت میں، اس سے بتایا گیا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت بھی منع ہے، لیکن چغلی اس سے بھی ایک درجہ بڑھی ہے۔ چغلی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان فساد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر ایک کی بات اس جگہ پر جا کر بتائے گا جہاں سے اس انسان کو نقصان ہوگا۔ انسان فساد چاہ رہا ہوتا ہے، لوگوں میں کسی کو برا بنانا چاہ رہا ہوتا ہے اور خود اچھا بننا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے مقاصد ہوتے ہیں۔ دیکھیں، غیبت کرنے والے کا ضروری نہیں ہے کوئی مقصد ہو، وہ بس وہ بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن چغلی کرنے والے کی نیت اپنا کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس سے اس کو اپنا اچھا بننا ہوتا ہے، اس کو دوسروں سے اپنے کنیکشن کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں سے دوستی بڑھانی ہوتی ہے، یا اس شخص کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے جس کی وہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر چونکہ اس کی نیت ہی فساد کی ہوتی ہے، اس لیے اس میں وہ جھوٹ بھی ملا سکتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کی سچی باتیں ہی بتاتا ہو، وہ کسی کے بارے میں غلط افواہیں بھی پھیلا رہا ہوتا ہے، تو اس کو چغلی کہتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور عام طور پر انسان اس کو بہت بڑا نہیں سمجھتا، بعض اوقات انسان کسی کی بات کسی کو بتا کر اس انسان کے لیے بہت بڑی مشکل اٹھا دیتا ہے اور دو لوگوں میں فساد کروا دیتا ہے، رشتوں کو توڑوا دیتا ہے، لیکن وہ اس کو بہت بڑی بات نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ ایسا برا گناہ ہے کہ اس کی سزا قبر میں دی جاتی ہے، عذاب قبر دیا جاتا ہے ایسے انسان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، منگوایا، بجریدتن، جریدہ کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو، ٹھیک ہے، جریدتن جو کھجور کی
ایسی شاخ جو ابھی گیلی ہو یعنی کہ ابھی تر ہو، تازہ شاخ، ٹھیک ہے. تو فکسرہا، پھر اس کو توڑا، کسرتین، دو اس ٹکڑوں میں توڑ دیا اس کو. فودع، پھر ان کو رکھا، علی کل قبرن، ہر قبر پر، منہما، ان میں سے ایک حصہ، کسرتن، ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہر قبر پر رکھ دیا. فقیل لہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ عمل کس وجہ سے کیا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ میں امید کرتا ہوں، لعلہ میں امید ہوتی ہے، ترجیح ہوتی ہے، میں امید کرتا ہوں، ان یہ کہ یخفف، ہلکا کر دیا جائے، عنہما، ان دونوں سے، ما، جو، لم، جب تک، نہیں، یہی بسا، جب تک یہ دونوں شاخیں خشک نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کا ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے، مجھے یہ امید ہے. تو دیکھیں اس میں اس حدیث کے مسائل ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اگلی 2 حدیثوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. باب ما جاء فی غسل البول، کہ پیشاب کو دھونے کے بارے میں، یعنی کہیں پیشاب گر گیا یا انسان کے جسم پر، کپڑوں پر، تو اس کو دھونے کا بیان. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں پر یہ باب کی وضاحت کر رہے ہیں امام بخاری، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لصاحب القبر، قبر والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان لا یستتر من بولہ، کہ وہ اپنے پیشاب سے پردہ نہیں کرتے تھے، اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے. وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَا بَوْلِ النَّاسِ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز کے پیشاب کا ذکر نہیں فرمایا. یعنی یہاں امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا واضح کرنا چاہ رہے ہیں، کہ یہ جو نجاست ہے یہ انسان کے پیشاب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. انسان کا پیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جو لوگ کھیت میں یا گاؤں میں ہوتے ہیں، تو ان کے گھروں میں جانور ہوتے ہیں. اس زمانے میں بکری، اونٹ، یہ سب کے پاس ہوا کرتے تھے، گائے یا گھوڑے، یہ سارے جانور ہر کسی کے پاس ہوتے تھے. تو اور اب بھی ہوتے ہیں بہت سے، جیسے اب تو زیادہ تر ہم گاؤں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہر کسی کے پاس اس طرح کے جانور ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ نہیں بتایا کہ ان جانوروں کے پیشاب سے بھی تم کو بچنا ضروری ہے. اس وجہ سے امام بخاری کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر، کہ انسان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن یہ جو جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، جن کا گوشت حلال ہے ہمارے لیے، ان کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ان جانوروں کے آس پاس کام کر رہا ہے، ان کو کچھ چیٹے پڑ گئے اس کے کپڑوں پر، تو وہ اس کا یہ اس حکم میں نہیں ہے. وہ جو انسان کے پیشاب کا حکم ہے کہ وہ ان جانوروں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ امام بخاری بتا رہے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ جتنے بھی جانور جن کا گوشت حلال نہیں ہے ہم پر کھانا، ان سب کا پیشاب بھی نجس ہوتا ہے، لیکن جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کا پیشاب نجس نہیں ہوتا. تو اب آگے ہم حدیث پڑھتے ہیں. 217 حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنی روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء يغسل به. تو حدیث ہے کہ ہم کو یعقوب نے ابراہیم سے بتایا، یعقوب بن ابراہیم نے کہا، انہوں نے اسماعیل سے انہوں نے کہا کہ مجھے روح بن القاسم نے بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے عطا بن
ابھی میمونہ نے یہ حدیث بیان کی عن انس ابن مالک، انہوں نے انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجته اتیتہ بماء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اپنی حاجت کے لیے یعنی رفع حاجت کے لیے، اتیتہ تو میں لے کر آتا پانی، یغسل بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے آپ کو دھوتے تھے یعنی استنجا فرماتے تھے۔ تو یہ امام بخاری ہمیں یہ حدیث لا کے یہ بتا رہے ہیں کہ پیشاب کے اثرات انسان کے جسم پر ہوں، ان کو دھونا چاہیے پانی سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی سے استنجا فرماتے تھے۔ تو گویا کہ پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی کپڑے پر بھی گر گیا تو یا اپنے جسم پر کچھ چھینٹے آئے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ حدیث سیم ہے جو ہم نے اوپر پڑھی، امام بخاری دوسری سند سے لائے ہیں۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، پھر آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ہما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی بات پر نہیں، ان کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور یہاں بولی ہی اس میں تھا، یہاں پر سے بولی ہے۔ واما الآخر فکان یمشی بالنمیمۃ، جو دوسرا تھا وہ چغلی کرتا تھا، چغلی کرتا پھرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین، پھر ایک کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ فغرز فی کل قبر واحدۃ، ہر قبر پر ایک ٹکڑے کو گاڑ دیا آپ نے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لما فعلت ھذا، آپ نے ایسا کیوں فرمایا، ایسا آپ نے کیوں کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ میں امید رکھتا ہوں کہ شاید ان جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہو جاتی ان سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ قال ابن المثنى وحدثنا وقیع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاہدا مثلہ، یہ دوسری سند ہے کہ مثنیٰ نے وقیع سے اور انہوں نے اعمش سے یہی بات کہی، مجاہد سے انہوں نے یہ بات سنی۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس حدیث کے میں جو مسائل ہمیں پتہ چلتے اس پر ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ان کو بڑی بات کے لیے سزا نہیں دی جاتی تھی، تو اس کا مطلب دو طرح سے میں نے سمجھایا آپ کو کہ یہ ایسے گناہ ہے جس کو انسان بڑا گناہ نہیں سمجھتا، اس کو معمولی بات سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس میں لاپرواہی کرتا ہے، اور اس گناہ کو انسان اس بری عادت کو چھوڑ سکتا ہے آسانی کے ساتھ، مگر اس میں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو بہت سے لوگ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اب دو گناہ کون سے بتائے؟ تو ایک تو ہے نمیمہ اور ایک ہے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا۔ تو میں نے نمیمہ اور چغلی میں فرق بتا دیا۔ نمیمہ چغلی کرنا ہوتا ہے، اور چغلی میں انسان فساد کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ایک سے بات دوسری جگہ لے جاتا ہے، دوسری جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، اور اس میں اپنی طرف سے بھی ملاتا ہے، اور اس کا مقصد فساد کرنا ہوتا ہے، اپنا کچھ فائدہ ہوتا ہے اس میں اس کا۔ اور جو غیبت ہوتی ہے اس میں انسان کا، غیبت کرنے والے کا اپنا کوئی فائدہ دھیان میں نہیں ہوتا، بس وہ کسی کی برائیوں کو ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں گناہ ہیں اور دونوں کبیرہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو نمیمہ ہے اس میں پھر قبر کا عذاب اس کی سزا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ انسان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، پھر دوسرا یہ ہم نے جانا
دوسرے جو حدیث ہم نے پڑھی کہ امام بخاری نے جو دوسرا باب باندھا کہ اگر کس کپڑوں پر یا جسم پر یا انسان اپنی حاجت کو سے رفع حاجت سے آئے تو اپنے پانی سے دھونا چاہیے، جس سے نجاست دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 مسئلہ یہ پتہ چلا کہ انسان کا پیشاب نجس ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ انسان کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے خاص طور سے احتیاط کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے انسان اس کی پاکی مکمل نہیں ہوتی، پھر ایسے کپڑوں سے یا ایسے جسم سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری شریعت میں گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر کبیرہ گناہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی دلائل ملتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور صغیرہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے کہ جب وہ گناہ جس کو قرآن اور حدیث میں جن کاموں کے کرنے یا پھر جن کاموں کے چھوڑنے پر انسان کو وعید کی گئی ہو، یعنی کہ دیکھیں جن کاموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ضروری کیا ہے، فرض کیا ہے، ان کو یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اور قرآن میں یا حدیث میں کوئی ان کے بارے میں سزا بتائی گئی ہے کہ تم اس سے نہیں بچو گے تو یہ سزا ہے تمہاری، یا کوئی حد مقرر ہے اس کے لیے کہ یہ حد جاری ہوگی اگر تم یہ کام کرو گے، جیسے چوری کی حد مقرر ہے، اسی طرح زنا کی حد مقرر ہے، قتل عمد کی حد مقرر ہے، یہ سارے گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنا، یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسا کام جس پر لعنت کی گئی ہو، ایسا گناہ جس پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہوگی کہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں سخت عذاب ہوگا، یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو ان کے لیے معافی کے لیے خاص طور سے توبہ، پورے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا ہوتی ہے، اس سے لیے دل میں ندامت محسوس کرنی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں آئندہ نہیں کروں گا کبھی ایسا گناہ، اس کو ہمیشہ لیے چھوڑنے کا اذن ہونا چاہیے، اور انسان اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو کسی کے حق میں گناہ کیا ہے تو اس حق کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کیے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے انسان اس گناہ کو چھوڑنے کی بجائے اور زیادہ نیکیاں کرے، تاکہ اس کے اعمال نامے سے یہ کبیرہ گناہ کا بوجھ ہٹ جائے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے ساتھ انسان مر جاتا ہے بغیر معافی کے تو اس کو جس عذاب کی وعید سنائی گئی ہوتی ہے وہ عذاب اس کو ہو سکتا ہے۔ کبیرہ گناہ خود سے معاف نہیں ہو جاتے، لیکن ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ۔ یہ صغیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس پر کوئی حد یا وعید یا عذاب، خاص کوئی عذاب بتایا نہیں گیا ہوتا ہے، انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن صغیرہ گناہ کا یہ ہے کہ انسان جو ہے بغیر انٹینشن کے بھی اگر اس نے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعے کی نماز میں شامل ہونے سے۔ کچھ روزے، کچھ عبادات ہمیں بتائی گئی ہے، جیسے عرفات والے دن کے روزے کی فضیلت بتائی ہے، اسی طرح عاشورہ کے دن کے روزے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ انسان اگر انٹینشنلی اپنے ایک گناہ کو یاد نہ بھی کرے اور اللہ سے جس خالی استغفار کرتا رہے، تسبیح کرے، دعا کرے تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کی نیکیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں 2 طرح کے گناہ ہیں، اس کی ہمیں دلائل کہاں ملتے ہیں؟ سورہ نساء میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور تم کو عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ دوسری جگہ سورہ نجم آیت 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اور جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے چھوٹے سے گناہوں کے تو بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ اچھا تو دیکھیں، لیکن جو انسان صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس سے پرواہ بالکل نہیں کرتا، اس پر اصرار کرتا رہتا ہے، اس پہ ہمیشگی کرتا ہے، تو وہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو اپنے نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے، استغفار کرنے چاہیے، اور کبیرہ گناہوں سے جو انسان بچتا رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی برائیاں دور کرتے ہیں اور اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کی جو باتیں سیکھی ہم نے وہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چوری کرنا یا غیبت کرنا یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں مگر وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اچھا، پھر ہمیں آج کے حدیث میں ہمیں ایک اور اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے، وہ قبر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قبر جو ہے وہ ایک اسلامی طریقہ ہے مردوں کو دفن کرنے کا، ٹھیک ہے، اور اس قبر کی ہمیں کہاں دلیل ملتی ہے کہ قبر اسلام کا طریقہ ہے؟ سورہ مائدہ 31 میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا گیا، تو جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو پھر اس کی لاش کو چھپانے کے لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں رکھے اس لاش کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے نے زمین کھود کر اسے سکھایا کہ وہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ اسی طرح سورہ عبس آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو موت دی اور اس کو قبر میں دفن کیا۔ یعنی یہ قبر کے دفن کرنا ہمارے اسلامی شریعت کا طریقہ ہے کہ دین اسلام میں مرنے والوں کو قبر میں دفن کرنے کا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ قبر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے، کیونکہ دیکھیں اگر مردوں کو یوں ہی چھوڑنا پڑتا تو درندے اس کو کھاتے، اس کے زندے رشتہ دار اس کو دیکھتے رہتے اور اس لاش کی بے حرمتی ہوتی، اس کی تذلیل ہوتی۔ برزخ کا معاملہ اللہ نے انسانوں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کسی لاش کے اوپر اللہ نعوذ باللہ اگر اس پر عذاب بھی ہو رہا ہے تو گھر والے اس اذیت سے نہیں گزرتے کہ ہمارے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر فضل اور کرم ہے۔ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا اس حدیث میں کہ قبر والوں کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان پر عذاب ہو رہا تھا، اس سے قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبر کے عذاب کے بہت سے دلائل ہیں قرآن اور حدیث میں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا دے۔ یعنی ہم سے یہ برزخ کا معاملہ رکھا گیا، چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اگر یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو زندہ انسان غم سے مر جاتے، یا انسان اتنا خوف ہوتا کہ وہ اپنے مردوں کو قبروں میں ہی نہ ڈالتے۔ مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مردے پر قبر کا عذاب ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہمیں بتائے گئے جس سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قبر میں یا تو اس انسان کو نعمتیں ملتی ہیں یا اس میں عذاب ملتا ہے۔ یہ دونوں اسباب ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتے ہیں، کیوں یعنی کہ سورہ مومن آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ آل فرعون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ان کو غرق کر دیا گیا تو پھر اب کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ ان کو صبح شام ان کو جہنم پر لایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کے سامنے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور قیامت والے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی برزخ کی زندگی، حالانکہ ان کو سمندر میں غرق کیا گیا تھا لیکن ان کی جو برزخ کی زندگی میں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو قبر جو ضروری نہیں ہے کہ انسان کی قبر، جہاں ہم انسان بعض لوگوں کو قبر نہیں ملتی، کسی سمندر میں گر کے مر جاتے ہیں، کسی
کچھ لوگ جلا دیتے ہیں اپنے مردوں کو، یا کسی کہیں پر کہیں لاش کبھی ہاتھ ہی نہیں لگتی کہاں چلی گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور جو انسان جہاں بھی اس کی جسم کا جو بھی بچا ہوا ہے یا جہاں پر بھی جس کی موت واقع ہوئی وہیں پر اس کی قبر ہوتی ہے، چاہے کسی درندے نے اس کو کھا لیا یا کسی مچھلی نے اس کو نگل لیا تو اس کی قبر وہیں بن جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے، یا تو اس کو راحت مل رہی ہوتی ہے قبر میں یا پھر اس کو عذاب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر میں 3 مراحل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فتنۃ القبر۔ فتنۃ القبر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں اور قبر میں 3 سوال کرتے ہیں، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کون سا تھا، اور آپ کے نبی کون تھے۔ اس کو فتنۃ القبر کہتے ہیں۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بعد میں قبر کی نعمتیں نصیب ہوتی ہے۔ جو انسان اس میں کامیاب نہیں ہوا اس کی قبر کی زندگی بھی عذاب ہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کی وادی میں سے ایک وادی ہوگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بخاری میں کہ ایک یہودی عورت آئی اور اس نے حضرت عائشہ کو دعا دی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے ان کو کچھ صدقہ دیا تھا تو اس نے دعا دی تھی، تو حضرت عائشہ بڑی حیران ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ یہودی عورت نے مجھے اس طرح سے کہا تو کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ ہاں یہ حق بات ہے۔ قبر پر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا بھی کرتے تھے عذاب قبر سے بچنے کی۔ تو قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں، میں دعائیں بتاؤں گی انشاءاللہ اس آخر میں، کلاس کے آخر میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا عذاب جسم پر ہوتا ہے یا روح پر ہوتا ہے؟ تو یہ دونوں پر ہوتا ہے، جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو پہلے اس کی روح کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، اس کا اندراج ہوتا ہے نیک بندے کے علیین میں، اور جو کافر اور مشرک اور جو برے لوگ ہوتے ہیں گناہگار ہوتے ہیں ان کا سجین میں ان کا درج کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر کسی وقت جو ہے مردے کے روح کو واپس لایا جاتا ہے تو مردے کا جسم اور روح ہوتے ہیں، فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں، اس وقت بھی جسم اور روح موجود ہوتے ہیں۔ تو قبر میں انسان کی روح پر بھی اور انسان کے جسم پر بھی اس عذاب کا اثر ہوتا ہے، یا نعمتوں کا اثر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ قبر والے جو تھے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 قبروں کو دیکھا تو یہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ تو دیکھیں اگر کافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت اور دعا نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلمان ہی تھے۔ پھر دوسری ایک حدیث میں یہی بات دوسری سند سے موجود ہے، ابن ماجہ میں حضرت جابر کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں، تو اس میں ہے کہ 2 تازہ قبریں تھیں یہ اور بقیع میں تھی، تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک اہم مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم اس طرح سے لوگوں کی قبروں پر رکھ سکتے ہیں ٹہنیاں، تازہ ٹہنیاں رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ سنت سمجھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں جو ہے اس کے بارے میں کچھ لوگ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جو حدیث سے اور قرآن سے حدیث سے جو ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے جو اعمال تھا اس سے ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ پہلی بات حضرت جابر کی جو حدیث صحیح مسلم میں اس میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَأَحْبَبْتُ شَفَاعَتِي، کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں، میں ان کے لیے دعا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کے لیے دعا کی کہ جب تک یہ ٹہنیاں خوش نہیں ہو جاتی ان کا عذاب ہلکا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ میری یہ دعا قبول ہوگی اور ان کا عذاب اس وقت تک ہلکا ہو جائے گا۔ اب یہ کہ یہاں پر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کے لیے شفاعت ہی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکمل طور پر شفاعت کرتے، ان کے لیے مکمل دعا کرتے کہ ان کو
اللہ تعالیٰ مکمل طور پر قبر کے عذاب سے بچا لے، تو ٹہنیوں کی مدت کیوں مقرر کی تھی کہ ٹہنی خشک ہو جائے اس وقت تک کے لیے؟ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے معاملات ہیں جن کو ہمیں نہیں بتایا تو ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ غیب کے معاملات ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کی جگہ ملتی ہے کہ ایک عورت تھی مدینہ میں، اس کو دورے پڑتے تھے، اس کو مرغی کا بیماری تھی، اس کو اچانک سے دورہ پڑتا اور وہ سڑک پر کہیں گر جاتی اور اس کے کپڑے جسم سے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ جب اس کو دورہ پڑتا تھا تو آپ کو پتہ ہے مرغی کا دورہ جب پڑتا ہے تو انسان کا جسم پر جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ دعا فرمائے کہ مجھے اللہ اس بیماری سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتی ہو میں دعا مانگ سکتا ہوں تمہارے لیے اور اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے گا، لیکن اگر تم صبر کر لو اس تکلیف پر تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا میں صبر کروں گی اس بیماری پر، مگر آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے جب یہ دورہ آئے تو میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹے اور میرا سطر نہ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو گویا دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو دنیا میں یا برزخ میں سزا دی جاتی ہے بعض گناہوں کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اس سزا کے ذریعے دنیا میں کسی تکلیف یا برزخ میں کسی عذاب سے اللہ تعالیٰ اس بندوں کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اور جو دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہے وہ برزخ کی تکلیف سے کہیں کم ہے، اور جو برزخ کی جتنی بھی تکلیف ہے عذاب ہے وہ قیامت کی تکلیف سے بہت کم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسانوں کو یا تو دنیا میں کوئی تکلیف دے کر ان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے، یا اس کو قبر کے برزخ میں اس کو عذاب دے کر اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہو کہ ان کو وقتی طور پر تو تخفیف ہو، لیکن ان کو قبر میں جو بھی سزا ملنی ہے مل جائے، تاکہ آخرت میں اللہ ان پر اپنا فضل کر کے ان کو جنت میں ڈال دے۔ تو یہ ایک سمجھ آتی ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیب کے معاملات اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم۔ ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں کچھ اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میں نے دو چیزیں بتائی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کا کسی نے وہاں اس زمانے میں کوئی رسم نہیں بنا لی کہ اب قبروں پر سب ٹہنیاں ڈال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کے علاوہ کوئی ایسا رسم و رواج وہاں پر نہیں جاری کیے گئے تھے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم بھی اس کو سنت بنا کر اس پر عمل کریں اور قبروں پر ہم اس طرح سے ٹہنیاں اگائیں، یا بعض لوگ پھر پودے اگاتے ہیں، بعض لوگ پھول ڈالتے رہتے ہیں، بعض لوگ درخت اگاتے ہیں وہاں پر۔ تو واللہ عالم اس زمانے میں ایسی کوئی رسم نہیں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ٹہنیاں جب تازہ تھی تو وہ تسبیح کرتی ہوں گی، اور اس وجہ سے ان کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی ہوگی، تو جب ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی تو پھر عذاب دوبارہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے۔ پتھروں میں تو جان نہیں ہوتی، پر پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا کہ وہ اللہ کی خشیت سے بھی گر جاتے ہیں، بہت سے پتھر یا پھٹ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو جانتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹہنیاں سب صرف گیلی ہیں، اس وقت جب تازہ ہے اس وقت تسبیح کرتی اور جب خشک ہو گئی تو نہیں کرتی، کیونکہ جب پتھر ہے تو پتھر تو ہر حال میں بے جان ہوتا ہے، مگر وہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ اس لیے اس سے یہ دلیل نہیں ملتی کہ ٹہنیاں ڈالنے سے انسان کا عذاب ہلکا ہوتا ہے۔ ہاں مگر کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، واللہ عالم کہ ہم کر سکتے ہیں یہ۔ بہرحال مطلب سنت کے طریقے سے اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر نہ کرے، جو بھی کرے وہ، کیونکہ ہمیں ایسے دلائل نہیں ملتے کہ یہ اس کو صحابہ کرام نے سنت سمجھ کر اس پر عمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے قبر کے عذاب سے بچنے کی، اور میں نے کچھ دعائیں آپ کے لیے بھیج بھی دی ہے۔ ایک یہ والی ہمیں تشہد میں سکھائی گئی، تشہد میں پڑھنے کے لیے یہ دعا ہے،
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر من فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت اور حیات کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا میں قبر کا فتنہ کی بھی دعا آ گئی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ جو قبر جب منکر نکیر آئیں گے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، اور اس میں قبر کے عذاب کی بھی دعا آ گئی کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا بہت مفید ہے اور تشہد میں پڑھنے کے لیے ہے، صحیح مسلم میں ہے یہ، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت باقاعدگی سے سکھاتے تھے صحابہ کرام کو۔ اچھا، پھر عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی اور ایک اور دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر۔ جس کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، میں جہنم کی گرمی اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ دوسرے ہے فتنہ قبر سے پناہ مانگنے کی دعا۔ عن ابی ہریرہ قال سمعت ابا القاسم یقول فی صلاتہ اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر من فتنة الدجال ومن فتنة المحیا والممات ومن حر جہنم۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم کو نماز میں یہ دعا مانگتے سنا ہے، یا اللہ میں قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، نیز جہنم کی گرمی سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ جو آج کی اس میں ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور ہر گناہ کو بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صحیح علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ انسان علم کی روشنی میں اپنے آپ کو بچا سکے گناہوں سے اور بری چیزوں سے۔